کہ اگر ہم صالحین اور کاملین کی حیات طیبات کو بھی دیکھیں، جن کو کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے تعبیر کیا گیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے در حقیقت قرآن میں کہ ایمان والوں کا ذکر، صالحین کا ذکر، کاملین کا ذکر، اور پھر ان کی ان درجات کا ذکر کہ خلاق عالم ان کو کیا کیا مراتب دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ بھی، پراپرٹیز بھی، اللہ اکبر، رضوان بھی، اتنی نعمتیں دین و دنیا. یہ کیوں؟ اور پہلے شدت کا ذکر. تو در حقیقت ایکچولی مجھے اور آپ کو ایک سینس دینا چاہتا ہے قرآن، ایک حکمت، ایک راز، ایک پروسیس سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو کاملین ہیں، یہ جو صالحین ہیں، جن کو تم نے ان کے ریوارڈز کو پڑھ کے تو بڑے خوش ہو رہے ہو کہ یار وہ لوگ ہیں خیر البریہ، کائنات میں سب سے افضل وہ ہے کہ جن کے لیے جنت انتظار، اللہ اکبر، وہ جن کے لیے رضی اللہ. لیکن اس پر پہلے پروسیس پر بھی تو غور کرو کہ یہ اس پروسیس پہ ایسے ہی نہیں پہنچتے، یہ سرٹیفکیٹس ان کے ہاتھ میں ایسے ہی نہیں آ جاتے، یہ مراتب ان کو ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے، وہ ایسے ہی کائنات کے امام نہیں بن جاتے، لوگ ایسے ہی ان کو فالو نہیں کرنے لگ جاتے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر اس پروسیس کی طرف ہی تھوڑی سی نظر دوڑا لو، اور اس کے لیے محرم کا مہینہ ہی کافی ہے کہ کربلا کے میدان کو ہی دیکھ لو، اللہ اکبر، اس پروسیس کی طرف ہی نگاہ آ جائے، میدان سجتا ہے، وہ تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ سختیاں جھیلی جاتی ہیں، وہ بھوک پیاس کی صعوبتیں برداشت کی جاتی ہیں، خاندانوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، اولادوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، اپنی ذات کو اس نیزے پر بھی سجدے میں رکھا جا رہا ہے. کیا کچھ ہونے کے بعد جب اس لیول پر انسان تکلیف گزار کر، پریشانیاں گزار کر، مشاکلیں برداشت کر کے جب پہنچ رہا ہوتا ہے، تب کہا صدا رہی ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.